اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان اولی الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے للذین وہ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ان کی زندگی میں، جو ابراہیم علیہ السلام کے متبعین تھے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں اور انہی کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے اور وہی ملت ابراہیمی پر ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد موجودہ دور میں یہ نبی سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں وہ۔ تو اس سے پہلی آیت میں یہی فرمایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ حنیف تھے اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے، اور تو ان کی ملت پر اس دور میں جب ابراہیم علیہ السلام حیات تھے تو وہ لوگ تھے جو ان کے متبعین تھے۔ موجودہ دور میں نہ یہودی ان کے راستے پر ہیں اور نہ نصرانی ان کے راستے پر ہے اور نہ مشرکین ان کے راستے پر۔ اگر ملت ابراہیمی پر کوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو یہی ملت ابراہیمی پر ہے۔ اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یا تابعین یا اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے، اور اگر اس راستے پر نہ چلیں تو ملت ابراہیمی نہیں ہے، اور وہ اگر دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو غلط کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ملت ابراہیمی پر وہی ہے جو قرآن و سنت کا تابع ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی والی ہے، کارساز ہے مومنین کا، کہ ان مومنین کو جو یہود کے اس بہکانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے ایک راستہ انہوں نے چنا ہے، اور اللہ کے بقول وہی راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، تو ان مومنین کا والی اللہ ہے، اور اللہ ان مومنین کو ان کے اس تقلید کا، اس اتباع کا ثواب عنایت کریں گے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے یہ چاہتا ہے۔ وَدَّ يَوَدُّ کا معنی دل سے چاہنا۔ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت، اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے یہ چاہتا ہے، یعنی یہود، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کنفیوز کر دے، تمہیں گمراہ کر دے، کیونکہ یہود وہ طرح طرح کے فتنہ پرور تھے اور فتنہ پیدا کرنے والے تھے، اور مختلف قسم کے شکوک اور شبہات کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو گمراہ کرنے والے تھے۔ تو ان کی خواہش ہی یہی ہے، گمراہ کرنا، یہ نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان پر منکشف نہیں ہے،
ایسی بات نہیں ہے، حقانیت منکشف ہے، تورات میں وہ پڑھ بھی چکے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی رائے حق کی طرف بلا رہے ہوں۔ ان کو تو یقین ہے کہ یہ جو مسلمان درست راستے پر ہیں، یہ یقین تھا انہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان درست راستے پر نہ رہے، یہ گمراہ ہو جائے، تو یہ ان کی خواہش ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس فتنہ پروری کی وجہ سے ان کے کفر میں اور ان کے گناہوں میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے اس بات کی کہ حق بات سے لوگوں کو روکنا اور حق بات کے اندر کجی نکالنا، ڈھونڈنا، یہ بذات خود ایک فتنہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم اقرار کر رہے ہو۔ یعنی تمہارا ایک طرف سے تو یہ اقرار ہے کہ جو تورات ہے یہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، دوسری طرف اسی تورات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے متعلق جو آیات ہیں ان کے انکار بھی کر رہے ہو، تو جانتے بوجھتے تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ان کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور تورات میں آیات بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے تھے، تو یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اور جو زیادہ سخت جرم ہے کہ جاننے کے باوجود نہ ماننا، یہ زیادہ سخت جرم ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو معلوم ہو اور عمل میں کوتاہی ہو تو فسق ہے، گناہ ہے، لیکن انسان کو معلوم ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا، یہ پھر خطرے کی بات ہے، یہ پھر کفر تک انسان کو لے جاتی ہے۔ تو موجودہ معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں قرآن مجید کا حکم کیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ کسی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا غلط ماحول کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو گناہ تسلیم بھی کر رہا ہے، اور ضمیر ملامت بھی ہے اس پر، یہاں میں یہ غلط کر رہا ہوں اور کسی نہ کسی دن میں لوٹ آؤں گا اور چھوڑ دوں گا اس کو۔ لیکن ایک یہ ہے کہ صریح جو ممنوع چیزیں ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ صراحتاً ممنوع ہے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو اور وہ اس کو حرام سمجھے ہی نہ، اور الٹا جو لوگ اس کو حرام سمجھتے ہو ان کا مذاق وہ اڑائے، تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہود یہی کرتے تھے کہ اقرار کے باوجود کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے متعلق جو آیات تھی ان کا انکار کر لیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتابی، اور دوسرا ان کے اندر دوسری بیماری یہ بھی تھی کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ کہ ایک حق بات تھی اور ایک باطل بات ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، ایک واقعے کے مطابق ہے اور ایک واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی لے لیجئے کہ حق یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، تورات کے اندر یہ موجود تھا، اور ناحق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یہ باطل تھا۔ وہ اس کو خلط ملط کیا کرتے تھے اور واضح طور پر اس حکم کو نہیں مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، کہ دوسرے لوگ اگر پوچھیں کہ بھئی ہاں اس نبی سے متعلق تورات میں کوئی بات ہے تو وہ چھپا لیتے تھے۔ اپنے یہودیوں تک کو جو کہ عالم نہ ہوتے تورات کی، ان کو بھی حق بات نہیں بتاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک جرم ہے کہ انسان حق بات کو چھپائے، کتمان حق جس کو کہتے ہیں، تو کتمان اور تکتمون الحق، یہ کتمان حق یہ گناہ کبیرہ ہے، الا یہ کہ انسان کسی ایسے موقع پر ہو کہ جہاں
اگر حق بات کا وہ اظہار کر لیتا ہے تو اس کے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں اس کے لیے گنجائش ہے، رخصت ہے۔ اگرچہ وہاں بھی اگر وہ حق بات کا اظہار کر لے تو اسے ثواب ملے گا، یعنی کہ وہ گنہگار ہوگا، اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر وہاں پر وہ حق بات کو ظاہر نہیں کرتا تو اس کے لیے رخصت اور گنجائش شریعت نے دی ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں اور خصوصاً پھر دنیاوی مفاد کی خاطر، چاہے وہ عہدے کی لالچ میں یا مال دولت کے لالچ میں یا کسی اور لالچ میں یا رشتہ داریوں کے لالچ میں، حق بات کو چھپا لینا یہ جرم ہے، جو یہود کیا کرتے تھے۔ تو لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا یہ بھی ہے کہ اس کی غلط تشریح کر لی جائے۔ ایک تو انسان یہ ہے کہ پوری صلاحیت اس کے اندر ہے تشریح کرنے کی، کسی آیت کی، کسی حدیث کی، اور پوری کوشش اور اخلاص کے ساتھ وہ تشریح کر رہا ہے، پھر جا کر اگر اس کی تشریح غلط ثابت ہو رہی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو غلط تشریح کر رہا ہے جان بوجھ کر یا کسی مفاد کی وجہ سے وہ غلط تشریح کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے کہ قرآن کی ایک آیت کسی اور معنی پر دلالت کر رہی ہو اور وہ کسی اور معنی کو لے جا رہا ہے، کسی اور معنی پر اس کو فٹ کر رہا ہے، جو یہود کیا کرتے تھے۔ یہود کے اندر دونوں بیماری تھی، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی تو یہی ہے کہ الیاذ باللہ کوئی قرآن مجید کے الفاظ کو بدل دے، الفاظ کو بدل دے، یہ لفظاً تحریف ہے جو کہ حرام ہے، جو یہود نے تورات میں اور نصارہ نے انجیل میں لفظی تحریف بھی کر لی۔ اور معنوی تعریف یہ ہے کہ آیت کا ایک مفہوم ہے جو یقینی طور پر اس کا ایک مفہوم واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مفہوم لیا، جیسے نماز کو لے لیں۔ قرآن مجید میں تو صرف اقیم الصلاۃ ہے، صلاح قائم کرو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے فجر میں آ کر پڑھنی ہے اور اس طرح کانوں کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ پوری ڈیٹیل تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کر دی، تواتر سے یہی تشریح آ رہی ہے کہ صلاح کا معنی یہی ہے، جو مخصوص ارکان ہم ادا کرتے ہیں اور مخصوص الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، یہ معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صلاح تو ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ذکر ہے، کوئی بھی ذکر کر لے صلاح ہو گئی، تو یہ معنی کرتا ہے تو یہ بھی تحریف ہے، تحریف معنوی ہے۔ یہود ان دونوں کے مرتکب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات پر تنبیہ کی ہے۔ حق بات کو چھپانا بھی نہیں چاہیے اور اس میں نہ تحریف لفظی اور تحریف معنوی کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، یہ جانتے بوجھتے کی قید اسی لیے لگائی کہ بعض دفعہ انسان اس کو اپنی پوری اخلاص کے ساتھ ایک چیز کی تشریح کر رہا ہوتا ہے اور وہاں اس تشریح میں غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی جرم نہیں ہے، جانتے بوجھتے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو یہ جرم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔